افعال الاستمرار الناسخۃ و ما داما، استمرار کے افعال ناسخہ اور ما داما، الامثلۃ مثالیں، الحر شدید گرمی شدید ہے، ما زال الحر شدیدا گرمی مسلسل شدید رہی، المحذب محبوب مہذب محبوب ہوتا ہے، ما زال المحذب محبوبا مہذب مسلسل محبوب رہا، المریض نائم مریض سویا ہوا ہے، ما برح المریض نائما مریض مسلسل سویا ہوا رہا، المطر حاطل بارش موسلا دھار ہے، ما برح المطر حاطلا بارش مسلسل موسلا دھار رہی، النار مشتعلۃ آگ بھڑکی ہوئی ہے، منفقت النار مشتعلۃ آگ مسلسل بھڑکی ہوئی رہی، القضاۃ عادلون قاضی انصاف پسند ہے، منفق القضاۃ عادلین قاضی مسلسل انصاف پسند رہے، التاجر صادق تاجر سچا ہے، ما فتح التاجر صادقا تاجر مسلسل سچا رہا، خلق کا کریم تیرے اخلاق بہت عمدہ ہیں، تو احترم ما داما خلق کا کریمن تیرا احترام کیا جائے گا جب تک تیرے اخلاق کریمانہ رہیں گے، النور ضعیل روشنی کمزور ہے، لا تقرأ ما دام النور ضعیلا تو نہیں پڑھے گا جب تک روشنی کمزور رہے گی، البحث بحث، الامثلۃ فی القسم الاول پہلی قسم میں جو مثالیں ہیں، کلھا جمل اسمیۃ سب کے سب جملہ اسمیہ ہیں، تتألف من مبتدا و خبر جو کہ تالیف پاتے ہیں ایک مبتدا اور ایک خبر سے، والامثلۃ فی القسم الثانی اور دوسری قسم میں جو مثالیں ہیں، یہ الجمل التی فی القسم الاول نفسها یہ وہی جملے ہیں جو پہلی قسم میں موجود ہیں، مع زیادت ما زالا او ما برحا او منفقا او ما فتح او ما داما ان کے اوپر زیادتی ہوئی ہے ان افعال کی، ما زالا ما برحا منفقا ما فتح ما داما، وَإِذَا بحثتا اور جب تم تلاش کرتے ہو، اما احدثتہ هذه الافعال جو ان افعال نے واقع کیا ہے، من التغییر جو تغیر، عند دخولها على جمل القسم الاول اپنے داخل ہونے کے بعد پہلی قسم کے جملوں پر، رأیت انها رفعت المبتداءات آپ دیکھتے ہو کہ انہوں نے مبتدا کو رفع دے دیا ہے، ونصبت الخبر اور خبر کو نصب دے دیا ہے، فہیا تشبہ کانا فی ذالکا تو یہ کانا سے مشابہت رکھتے ہیں اس معاملے میں، وہیا فی الحقیقت اور یہ حقیقت میں بقیت و اخوات کانا کانا کی باقی بہنیں ہیں، التی سبقت لکا دراستھا وہ کانا جس کا درس آپ کے لیے گزر چکا ہے پہلے، وَإِذَا نَظَرْتَ نَظْرَةً أُخْرَى جب آپ ایک دوسری نظر ڈالتے ہیں إِلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ ان افعال کی طرف، رَأَيْتَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأُولَى تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے چار ہیں، مِنْهَا مَسْبُوقَةٌ بِحَرْفٍ تو ان سے پہلے ایک حرف ہے، يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ جو کہ نفی پر دلالت کرتا ہے، وَأَنَّ الْفِعْلَ الْأَخِيرَ اور جو آخری فعل ہے وَهُوَ مَا دَامَ اور وہ ہے ما دامہ، مسبوق بحرف يدل علی الوقت والزمان وہ دلالت کرتا ہے وقت اور زمان پر اس سے پہلے جو حرف ہے، وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى مُضَارِعُهَا تو پہلے جو چار افعال ہیں ان کا مضارع بھی یہی عمل کرتا ہے، وَلَيْسَ لَهَا فِعْلُ عَمْرٍ اور اس کا فعل امر نہیں آتا، وَلَا يُسْتَعْمَلُ لِلْفِعْلِ مَا دَامَ إِلَّا الْمَاضِي اور ما دامہ جو ہے اس کا صرف ماضی استعمال ہوتا ہے، مضارع بھی نہیں ہوتا، امر بھی نہیں ہوتا، وَيَسْهُلُ عَلَيْكَ جِدًّا اور آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا ادراک و معنی هذه الافعال ان افعال کے معنی کو سمجھنا، بتأمل الامثلۃ السابقۃ جب آپ پچھلی مثالوں پہ غور کرو گے، فإن من یقول تو جو یہ کہتا ہے ما زال الحر شدیدا گرمی مسلسل شدید رہی، یرید ان یخبر السامع تو وہ چاہتا ہے کہ سننے والے کو خبر دے، باستمرار شدت الحر کہ جو گرمی کی شدت ہے اس میں استمرار ہے وہ مسلسل رہی، ومثل ما زال فی افادت حاصل المعنی اور ما زالہ کا جو معنی ہے اسی کی مثل ہے ما برہا و منفقہ و ما فتحہ یہ بالکل ایک سا معنی دیتے ہیں، و ان من یقول اور جو یہ کہتا ہے تو احترم تیرا احترام کیا جائے گا، ما داما خلق کا کریمن جب تک تیرے اخلاق کریمانہ رہیں گے، یرید ان یبین المدت التی تحترم فیہا تو وہ چاہتا ہے کہ اس مدت کا تعین کرے جس میں کہ تیرا احترام کیا جائے گا، والفعل فعل ما داما یفید بیان المدت تو جو فعل ہے ما داما کا یہ بیان مدت کا فائدہ دیتا ہے، القواعد مثل کانا فی العمل ما زالا کانا ہی کی مثال ہے عمل میں ما زالا و ما برحا و منفقا و ما فتح و ما داما، فہیا تدخل علی المبتدا والخبر تو یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا پر اور خبر پہ، فترفع الاولا اور پہلے کو یہ رفع دیتے ہیں، ویسم اسمہا اور اس کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، وتنصب الثانیہ اور دوسرے کو یہ نصب دیتے ہیں، ویسمى خبرہا اور اس کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، ما زالا وما برحا ومن فکا وما فتح
تفید استمرار اتصاف اسمہا بخبرہا. تو یہ جو چار افعال ہیں ما زالا، ما برہا، من فکا اور ما فتحا، یہ فائدہ دیتے ہیں استمرار کا، تسلسل کا، کہ اسم کا جو اتصاف ہے یعنی کہ اس کی جو صفت بیان ہوئی ہے اس کی خبر کے ساتھ تو اس میں تسلسل ہے. وما دامہ تدل علی بیان مدت ما قبلہا، جبکہ ما دامہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے بیان مدت کو کا، جو سے پہلے جو چیز ہے اس کی مدت کتنی ہے. یجب ان تسبق افعال الاستمرار بادات نفی، واجب ہے کہ جو افعال استمرار ہیں ان سے پہلے ادات نفی آئے ما کی شکل میں. وان تسبق دامہ بما دالت علی الزمان، اور دامہ سے پہلے وہ ما آئے جو کہ زمانے پر دلالت کرتی ہے. تمرینات: عین الاسم والخبر فی کل جملۃ من الجمل الآتیات، اسم اور خبر کو متعین کرو ہر جملے میں آنے والے جملوں میں سے. لا یفتح الکذاب خائفا، کذاب مسلسل خوفزدہ رہے گا. ما فتح اخونا غائبا، ہمارا بھائی مسلسل غائب رہا. الا تزال صابرا، کیا تو مسلسل صابر رہے گا. کل ما دمت جائعا، کھا جب تک کہ تو بھوکا ہے. لا ینفک النسیم علیلا، باد نسیم مسلسل ہلکی رہے گی. ما زال الہواء شدیدا، ہوا شدید رہی. لا اکلمک ما دمت معاندا، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تو دشمن رہے گا. لا تزال الشمس مشرقتا، سورج مسلسل چمکتا رہے گا. ما برح الکتاب مفقودا، کتاب مسلسل کھوئی رہی. من فکت السماء غائمتا، آسمان مسلسل ابر آلود رہا. نموذج، نمونہ: ما برح السفر مفیدا، سفر مسلسل فائدہ مند رہا. ما حرف نفی مبنی علی السکون، برحا فعل ماض مبنی علی الفتح. السفر اسم برحا مرفوع بالضمۃ، مفیدا خبرہ منصوب بالفتحۃ. عارب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ. لا یزال الصدق سبیل النجات، سچائی مسلسل نجات کا راستہ رہے گی. ما فتح اخوک مجتہدا، تیرا بھائی مسلسل محنتی رہا. اسکت ما دام السکوت نافعا، خاموش رہ جب تک کہ خاموشی فائدہ مند ہو. المفعول المطلق، مفعول مطلق. الامثلۃ، مثالیں. لعب حسن لعبا، حسن کھیلا جیسا کہ کھیلنے کا حق ہے. خطف الثعلب الدجاجۃ خطفا، لومڑی نے مرغی کو اچک لیا جیسا کہ اچکنے کا حق ہے. یشرب الطفل اللبن شربا، بچہ دودھ پیتا ہے جیسا کہ پینے کا حق ہے. یسب النمر وثوب الاسد، چیتا چھلانگ مارتا ہے شیر کی مانند چھلانگ مارنا. مر القطار مر السحاب، ٹرین چلی بادلوں کا سا چلنا. جرا خالد جریا سریعا، خالد دوڑا بہت تیز دوڑنا. اکل علی اکلاتین، علی نے کھایا دو دفعہ کھانا. تدور الارض دورۃ فی الیوم، زمین گھومتی ہے ایک چکر ایک دن میں. ضرب الخادم الاقرب ضربۃ، خادم نے بچھو کو ضرب لگائی ایک ضرب. البحث، بحث. نحن نعرف ما فی الامثلۃ السابقۃ، ہم جانتے ہیں پچھلی مثالوں میں جو ہیں. من فعل و فاعل و مفعول بہ، جو فعل اور فاعل اور مفعول بہ استعمال ہوئے ہیں. ولکن بہا کلمات نرید ان نعرفها، لیکن یہاں پہ کچھ ایسے کلمات ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پہچان لیں. وہیا لعبا خطفا شربا وثوب الاسد مر السحاب جریا اکلتین دورتا ضربتا. فاذا تأملناها، تو جب ہم ان پر غور کرتے ہیں. وجدناها جميعا، تو ان سب کو ہم پاتے ہیں. اسماء منصوبتا، اسماء منصوب. واذا نظرنا الى كل کلمۃ، اور جب ہم ہر کلمے کی طرف دیکھتے ہیں. وضاحیناها، اور جب اس کا موازنہ کرتے ہیں. بالفعل الذی فی جملتها، اس فعل کے ساتھ جو اس جملے میں ہے. رأینا انها تشتمل علی حروف هذا الفعل، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی فعل کے حروف پر مشتمل ہیں. ثم اذا رجعنا الى الامثلة الثلاثة الاولى، پھر جب ہم پلٹتے ہیں پہلی تین مثالوں کی طرف. وبحثنا فی معناها قلیلا، اور ہم تلاش کرتے ہیں اس کے معنی تھوڑا. رأینا ان الکلمات المنصوبات، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو منصوب کلمات ہیں. وہیا لعبا وخطفا وشربا، اضافت الی الجملۃ معنی جدیدا، انہوں نے جملے میں ایک نئے معنی کا اضافہ کیا ہے. فإن لعب حسن لعبا، پس یہ جو جملہ ہے لعب حسن لعبا اقوى من لعب حسن، یہ زیادہ قوی ہے اس سے کہ صرف لعب حسن کہا جائے. لأننا فی الجملۃ الأولى نريد،
اس لیے کہ پہلے جملے میں ہم یہ چاہتے ہیں ان نفہم السامع کہ ہم سننے والے کو سمجھائیں انا حسنا لعب حقیقتا کہ جو حسن ہے وہ واقعی کھیلا، وہ انہ یجب اور یہ واجب ہے اللہ یشک فی ذالکا کہ وہ اس میں کوئی شک نہ کرے، فکلمۃ لعبا پس یہ جو کلمہ ہے لعبا اکدت المعنی اس نے معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا کیا، وکذالک یقال فی المثالین الاخرین اور یہی بات ہم باقی دو مثالوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ وَبِتَأَمُّلِ مَعْنَى الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ اور جب دوسری تین مثالوں کے معنی پہ غور کریں گے، نَرَى الْأَسْمَاءَ الْمَنْصُوبَةَ فِيهَا تو اس میں ہم اسماء منصوبہ کو دیکھتے ہیں، افادتنا فائدتاً جدیدتاً کہ وہ ہمیں ایک نیا فائدہ دیتے ہیں، لِأَنَّنَا حِينَمَا نَقُول اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یَسِبُ النَّمِرُ کہ چیتا چھلانگ مارتا ہے، وَنَسْكُتُ اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لا یفہم السامع الا وصول الوصوب من النمر تو سننے والا صرف یہ سمجھتا ہے کہ چیتے نے چھلانگ ماری، ولکننا اذا قلنا بعد ذلك لیکن اس کے بعد جب ہم یہ کہتے ہیں وصوب الاسد شیر جیسا چھلانگ مارنا، فہم السامع نوع هذا الوصوب تو سننے والا اس چھلانگ کی نوعیت کا فہم حاصل کرتا ہے، فهذا الاسم المنصوب بین نوع الفعل تو اس اسم منصوب نے فعل کی نوعیت کو بیان کیا، کذالک یقال فی المثالین الاخرین اور یہی ہم باقی آخری دو مثالوں میں اگلی دو مثالوں میں کہہ سکتے ہیں، وعند الرجوع الی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ اور جب ہم آخری تین مثالوں کی طرف لوٹتے ہیں، نرى اننا استفدنا من الاسماء المنصوبۃ فائدۃ ظاہرۃ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسماء منصوبہ سے ایک بڑا واضح فائدہ حاصل کیا، فإن أكل علي بس یہ جب کہا جائے گا کہ علی نے کھایا، تدل على انه حصل منه اكل من غیر ان نعرف عدد مرات هذا الفعل تو یہ دلالت کرتا ہے اس چیز پہ کہ علی سے کھانے کا فعل جو ہے وہ حاصل ہوا، لیکن اس سے ہم یہ نہیں جانتے کہ کتنی دفعہ اس نے کھایا، فَإِذَا أَضَفْنَا إِلَى ذَلِكَ أَكْلَتَيْن تو جب ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں اکلتین دو دفعہ کھانا، عرف ذَلِكَ العدد تو وہ عدد جو ہے وہ جانا گیا پہچانا گیا، وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْآخَرَيْن اور اسی طرح سے اگلی دو مثالوں میں کہا جا سکتا ہے، وَالْآنَ نَسْتَطِيعُ اب ہم یہ استطاعت رکھتے ہیں ان نقول ان کل اسم کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بے شک ہر اسم من هذه الاسماء ان اسماء میں سے التي تؤكد الفعل کہ جو فعل کی تاکید کرتا ہے، او تبین نوعه یا اس کی نوعیت کو بیان کرتا ہے، او عددہ یا اس کے عدد کو بیان کرتا ہے، یسمى مفعولا مطلقا اس کو مفعول مطلق کا نام دیا جاتا ہے۔ القاعدہ قاعدہ المفعول المطلق مفعول مطلق اسم منصوب یہ ایک اسم منصوب ہے، موافق للفعل جو کہ فعل کے موافق ہوتا ہے، فی لفظ ہی اس کے لفظ میں، ویجیء بعد الفعل اور یہ فعل کے بعد آتا ہے، لتاکید ہی اس کی تاکید کے لیے، او لبیان نوع ہی یا اس کی نوعیت کے بیان کے لیے، او عدد ہی یا اس کے عدد کے بیان کے لیے۔ تمرینات استخرج من العبارات الآتیات آنے والی عبارت سے استخراج کرو کل مفعول مطلق ہر مفعول مطلق کا، وعیم ما کان منہ موکدا لفعلہ اور اس میں سے متعین کرو وہ جو کہ اپنے فعل کی تاکید کرتا ہے، وما کان مبینا لنوعہ او عددہ اور جو اس کی نوعیت کے لیے یا عدد کے لیے بیان کی حیثیت رکھتا ہے۔ تصور البراکین آتش فشاں پھٹتے ہیں، فی بعض الجہات بعض علاقوں میں، سورانن شدیدن شدید پھٹنا، فتحدم المنازل حدمن تو وہ گھروں کو گرا دیتے ہیں شدید طریقے سے گرانا، وتدق المبانی دکن اور وہ عمارتوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں شدید ہلانا، وتقذف النیران اور وہ آگے پھینکتے ہیں، قذفا مستمرا مسلسل پھینکنا، فیخاف السکان تو رہنے والے خوف زدہ ہوتے ہیں، خوفا عظیما بہت عظیم خوف، فلا تسمع غیر نساء تصیح صیاحا تو تم نہیں سنتے سوائے اس کے کہ عورتوں کو جو شدید چیخیں مار رہی ہوتی ہیں، وَأَطْفَالٍ تَصْرُخُ صُرَاخًا اور بچے جو کہ چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں شدید طریقے سے، وَلَا تَرَى إِلَّا رِجَالًا اور تم نہیں دیکھتے مگر ان مردوں کو، نَكَبَهُمُ الدَّهْرُ نَكْبَتَيْن جن کو زمانے نے دو شدید چوٹیں پہنچائیں، مَاتَ أَوْلَادُهُمْ کہ ان کی اولاد مر گئی، وَضَاعَتْ أَمْوَالُهُمْ اور ان کے اموال ضائع ہو گئے۔ نموذج نمونہ وقف الشرطی وقوف النشاط سپاہی بڑے چوکس انداز میں کھڑا ہوا، وقف فعل معد مبنی علی الفتح، الشرطی فاعل مرفوع بالضمۃ، وقوف
मफ़ऊल मुतलक़ुन मंसूबुन बिलफ़तहति व हुवा मुदाफ़ुन, अन्नशातो मुदाफ़ुन इलैहि मजरूरुन बिलकसरति, अअरिब मा याती, जो आ रहे हैं उनको एराब लगाओ। सुरिर तो सुरूरन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इस सअयल मजदे, कोशिश करो बड़ाई वाली कोशिश। ला तखाफ़ी खौफल जुबनाए, मत खौफ ज़दा हो बुज़दिलों वाला खौफ। तरका आमिलुल बरीदे, डाकिये ने खटखटाया अलबाबा दरवाज़ा, तरकन एक दफ़ा। अल मफ़ऊल लिअजलिही, मफ़ऊल लिअजलिही, अल अमसिलातो मिसालें। युसाफिरुत तलबातो इला उरुब्बा तलबन लिल इल्म, तलबा सफ़र करते हैं यूरोप की तरफ इल्म की तलब में। आक़बल काज़िल मुजरिमा तादीबन लहू, काजी ने मुजरिम को सज़ा दी उसकी तादीब के लिए। कुम एहतरामन लि उस्ताज़िक, खड़े हो जाओ एहतराम में अपने उस्ताद के लिए। तसद्दक़्तु अलल फ़क़ीर अमलन फ़िस सवाब, मैंने फ़कीर पर सदका किया सवाब की उम्मीद लेकर। सफ़हतो अनिस सफ़ीह हिल्मन, मैंने बेवकूफ़ से दरगुज़र किया हिल्म की वजह से। तजावज़तो अन हफ़वतिस सदीक़ इब्क़ाअन अला मवद्दतिही, मैंने दोस्त की लग़्ज़िश से को नज़रअंदाज किया उसकी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए। अलबहसो बहस, उन्जुर इलल कलिमाते, इन कलिमात की तरफ देखो। तलबन व तअदीबन व एहतरामन व अमलन व हिल्मन व इब्क़ाअन। तजिद अन्नहा अस्माउ मंसूबातुन, तो तुम पाओगे कि ये मंसूब अस्मा हैं। वहाज़ा शैउन वादिहुन, और ये वाज़ेह बात है। गैरा अन्नना नुरीदु अन नअरिफ़ा, मज़ीद ये कि हम चाहते हैं कि हम जान लें। इर्तबाता कुल्ल इस्मिन मिन हाज़िहिल अस्माए, इन अस्मा में से हर इस्म का रब्त बिलफ़िअल लज़ी फ़ी जुमलतिही, उस फ़ेल के साथ जो उस जुमले में है। लिनफ़रिद अन्ना क़ाइलन क़ाला, हमें चाहिए कि हम फ़र्ज़ करें कि कहने वाले ने कहा। युसाफ़िरु तलबातो इला उरुब्बा, के तलबा यूरोप की तरफ सफ़र करते हैं। फ़मल्लज़ी नफ़हमुहु मिन ज़ालिक, तो क्या है जो कि हम इससे समझते हैं। अल्लज़ी नफ़हमुहु, जो चीज़ हम समझते हैं। अन्न तलबात यज़हबून मिन बिलादिहिम इला उरुब्बा, वो ये है कि तलबा जाते हैं अपने मुल्कों से यूरोप की तरफ। वहल नस्तफ़ीदु शैअन जदीदन, तो क्या हम किसी नई चीज़ का फ़ायदा हासिल करते हैं। इज़ा ज़ादल क़ाइलु अलल जुमलाते, जब कहने वाला जुमले पर ये इजाफ़ा करे। तलबन लिल इल्म, इल्म की तलब में। नअम, हाँ। नफ़हमु अन्ना हाज़ा सफ़रा, तो हम समझते हैं कि ये जो सफ़र है इला उरुब्बा, यूरोप की तरफ। सबबहु तलबुल इल्म, उसका सबब है इल्म की तलब। व कज़ालिका इज़ा क़ाल क़ाइलुन, और इसी तरह जब कहने वाला कहे। आक़बल काज़िल मुजरिमा, के काजी ने मुजरिम को सज़ा दी। फ़इन्नना ला नफ़हमु इल्ला अन्नल क़ाज़िया औक़ा उक़ूबतन अलल मुजरिमे, तो हम नहीं समझते सिवाय इसके कि काजी ने मुजरिम के ऊपर सज़ा का निफाज किया। गैरा अन्नहु इज़ा अज़ाफ़ा इला ज़ालिक, लेकिन जब वो इसके अंदर ये इजाफ़ा करता है तादीबन लहू, कि उसकी तादीब के लिए। फ़हिमना अन्ना सबब वल इल्लता, तो हम समझते हैं कि जो सबब है और इल्लत है फ़ी हाज़ल इक़ाब, इस सज़ा में। हुआ अन यतअद्दबल मुजरिमो, वो ये है कि मुजरिम की तादीब हो जाए। व बिहाज़िहि तरीक़ते, और इस तरीक़े से नस्ततीओ अन नुद्रिका, हम इस्तात रखते हैं कि हम जान लें। अन्नल अस्मा अल मंसूबाता फ़िल अमसिलति साबिक़ते, कि पिछली मिसालों में जो अस्माए मंसूबा हैं। तो बैयिनो इल्लतल फ़िअल व सबब हुसूलिही, वो बयान करते हैं फ़िअल की इल्लत और उसके हुसूल का सबब। वलिज़ालिका युसम्मा कुल्लु इस्मिन मिन्हा, और इस वजह से उसमें से हर इस्म को नाम दिया जाता है मफ़ऊलन लिअजलिही, मफ़ऊल लिअजलिही। व असहलु अलामतिन लहू, और इसकी सबसे आसान सहल मिसाल ये है, अलामत ये है। अन्नहु यसिहु अन यकूना जवाबन अनिस सवाल, कि वो होता है जवाब एक सवाल के बारे में। अन सबबिल फ़ेल, फ़ेल के सबब के मुतालिक। फ़इज़ा क़ाल क़ाइलुन, जब कहने वाला कहता है। लिमाज़ा तसद्दक़्त अलल फ़क़ीर, कि तूने फ़कीर पर सदका क्यों किया। सहा अन तक़ूल, तो ये बात सही होगी कि तू कहे अमलन फ़िस सवाब, सवाब की उम्मीद पर। अल क़ाइदा, तो क़ाइदा। अल मफ़ऊल लिअजलिही, मफ़ऊल लिअजलिही इस्मुन मंसूबुन, एक इसमें मंसूब है। युबय्यिनु सबबल फ़िअल, जो बयान करता है फ़िअल का सबब। व इल्लत हुसूलिही, और उसके हासिल होने की इल्लत। तमरीनात, इस्तख़रिज अल मफ़ऊल लिअजलिही
مفعول لأجل ہی کا استخراج کرو من العبارات الآتیات آنے والی عبارات میں سے یزور مصر کثیر من السائحین ترویحا عن النفس، مصر کی زیارت کرتے ہیں بہت سارے سیاح اپنے نفس کی کو راحت پہنچانے کے لیے، فیذهبون الی الصعید، تو وہ جاتے ہیں بلند مقام کی طرف، رغبتا فی مشاہدت ما بہ من الآثار، اس رغبت میں کہ وہ مشاہدہ کریں ان آثار کا، التی بناها القدماء، وہ جن کو کہ قدیم لوگوں نے بنایا، اظہارا لنبوغہم، اپنے کمال کے اظہار کے لیے، وشیدوها تمجیدا لملوکہم، اور اسے تعمیر کیا اپنے بادشاہوں کی بڑائی کے اظہار کے لیے، والتی انطقت السنۃ الناس، اور وہ جنہوں نے لوگوں کی زبانوں کو نطق سکھایا، بولنا سکھایا، بالثناء، ثناء کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، اعترافا بفضلہم، کہ وہ اعتراف کرے ان کی فضیلت کا، وجعلت کل مصری، اور انہوں نے ہر مصری کو بنایا، یفخرو، کہ وہ فخر کرتا ہے، اعجابا بآبائہ الامجاد، کہ وہ بڑا فخر کرتا ہے اپنے بڑے بزرگوں کے اوپر، اپنے آبا پر۔ نموذج، نمونہ، سجدت شکرن، میں نے سجدہ کیا شکر ادا کرنے کے لیے، سجدت، سجد فعل ماض مبنی علی السکون، والطاء ضمیر فاعل مبنی علی الضم فی محل رفع، شکرا مفعول لاجلہ منصوب بالفتحۃ، اعرب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ، لا تبخلوا خشیت الفقر، بخل مت کرو فقر کے خوف سے، اعملوا الخیر حبا فی الخیر، بھلائی کا کام کرو بھلائی کے کام کی محبت کے لیے، اعفو عن المخطئ تکرما، خطا کار سے درگزر کرو تکرم کے طور پہ، کریمانہ انداز میں، ظرف الزمان و ظرف المکان، ظرف زمان اور ظرف مکان، الامثلۃ، مثالیں، مکثت بالاسکندریۃ شہرا، میں اسکندریہ میں ٹھہرا ایک مہینہ، شرب المریض الدواء صباحا، مریض نے دوا پی صبح کے وقت، جلست مع صدیقی لحظۃ، میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ایک لحظہ، توقد المصابیح لیلا، چراغ جلائے جاتے ہیں رات کے وقت، تجمع النملۃ قوتها صیفا، چیونٹی اپنی غذا جمع کرتی ہے گرمی کے موسم میں، وقفت امام المرآۃ، میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، جلست الحرۃ تحت المائدۃ، بلی بیٹھی کھانے کی میز کے نیچے، نام الکلب خلف الباب، کتا سویا دروازے کے پیچھے، یسب اللص فوق السور، چور چھلانگ مارتا ہے چار دیواری کے اوپر سے، جرا علی میلن، علی ایک میل دوڑا، البحث، بحث، فی الامثلۃ الخمسۃ الاولی، پہلی 5 مثالوں میں، لا یہمنا الا الکلمۃ الاخیرۃ، ہمارے لیے اہم نہیں ہے مگر آخری کلمہ، فی کل مثال، ہر مثال میں، واہیا، اور وہ ہے، شہرن، صباحا، لحظتاً، لیلاً، صیفاً، وَإِذَا فَحَصْنَا عَنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، تو جب ہم ان کلمات کا جائزہ لیتے ہیں، فی ذاتہا، ان کی ذات میں، رَأَيْنَا أَنَّهَا أَسْمَاءُ مَنْصُوبَةٌ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منصوب اسماء ہیں، وَلَكِنَّا نُرِيدُ أَن نَعْرِفَ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم جان لیں، ارتباط کل کلمۃ منہا، کہ ان میں سے ہر کلمے کا ربط، بالفعل الذی فی جملتہا، اس فعل کے ساتھ جو ان کے جملے میں ہے، وَيَكْفِينَا، اور ہمارے لیے کفایت کرتا ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے، أَن نَبْحَثَ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، کہ ہم پہلی 2 مثالوں پر بحث کر لیں، حب کا قلتا، فرض کرو کہ تم کہتے ہو، مکثت بالاسکندریۃ، کہ میں ٹھہرا اسکندریہ میں، فہل یعرف السامع، تو کیا سننے والا جان لے گا، من هذه الجملۃ، اس جملہ سے، مدت اقامت کا بہا، تمہارے وہاں پر اقامت کی مدت، قیام کی مدت، الجواب بولا، تو جواب ہے کہ نہیں، ولاکنہ کا اذا قلتا، لیکن جب تم کہتے ہو، شہرن، ایک مہینہ، عرف السامع مدت مکثک بالاسکندریۃ، تو سننے والا جان لیتا ہے تمہارے وہاں پہ اسکندریہ میں ٹھہرنے کی مدت، وحب کا قلتا، اور فرض کرو کہ تم کہتے ہو، شرب المریض الدواء، کہ مریض نے دوا پی، فإن السامع لا يفهم، تو سننے والا نہیں سمجھتا، من ذالک الوقت المحدود، کہ اس سے وہ وقت محدود، الذی شرب المریض فیہ دواءہ، کہ جس کے اندر مریض نے اپنی دوا پی، فإذا قلت صباحا، لیکن جب تم کہتے ہو صبح کے وقت، عرف السامع ذلک، تو سننے والا جو ہے اس کو جان لیتا ہے، وہکذا یقال فی الامثلۃ الثلاثۃ الاخری، اور اسی طرح سے کہا جا سکتا ہے اگلی 3 مثالوں میں،
فہذہ الاسماء المنصوبات، تو بس یہ جو اسماء منصوبہ ہیں، التی تعین الزمانہ، جو کہ زمانے کا تعین کرتے ہیں، الذی حصل فیہ الفعل، جس کے اندر کے فعل کا حصول ہوا، تسمى ظروف الزمان، تو ان کو نام دیا جاتا ہے ظروف الزمان۔ ننظر الآن الی الامثلۃ الاخری، اب ہم دوسری مثالوں کی طرف دیکھتے ہیں، ونتأمل الکلمات، اور اب ہم ان کلمات پر غور کرتے ہیں، امام، تحت، خلف، فوق، میلا، فنجد انها ایضا اسماء منصوبۃ، تو ہم پاتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح سے اسماء منصوبہ ہیں۔ ثم نبحث عن ارتباط کل کلمۃ منہا، اور پھر ہم بحث کرتے ہیں ربط پر ہر کلمے کا ان میں سے، بالفعل الذی فی جملتھا، اس فعل کے ساتھ جو ان کے جملوں میں ہے، علی النحو الذی سبق فی ظروف الزمان، اسی طریقہ پر جیسا کہ ظرف زمان کے معاملے میں ہمارے سے گزرا۔ فنرى انہ اذا قال قائل، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہنے والا نے کہا یا کہتا ہے، وقف تو کہ میں کھڑا ہوا، لم یفہم السامع الا انہ وقف، تو سننے والا نہیں سمجھتا سوائے اس کے کہ بس وہ کھڑا ہوا، ولکنہ لا یعرف المکان الذی وقف فیہ، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوا۔ فاذا قال، تو جب وہ کہتا ہے، امام المرآت، آئینے کے سامنے، بین للسامع مکان الوقوف، تو وہ سننے والے کے لیے بیان کر دیتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ کو۔ وَإِذَا قَالَ إِنسَانٌ، اور جب انسان کہتا ہے، جلست الحرۃ، تو بلی بیٹھی، لم یعرف السامع أین جلست، تو سننے والا نہیں جانتا کہ کہاں بیٹھی، ولکنہ اذا قال، لیکن جب وہ کہتا ہے، تحت المائدۃ، کھانے کی میز کے نیچے، عرف مکان جلوسها، تو وہ جان لیتا ہے اس کے بیٹھنے کی جگہ کو۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى، اور اسی طرح سے باقی کی تین مثالوں میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْمَنْصُوبَةُ الَّتِي تُبَيِّنُ الْمَكَانَ، تو بس یہ جو اسماء منصوبہ ہیں جو کہ بیان کرتے ہیں مکان کو، الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْفِعْلُ، جس کے اندر کے فعل کا حصول ہوا، تسمى ظروف المکان، تو ان کو ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى كُلٌّ مِّنَ الظُّرُوفِ الزَّمَانِ وَظُرُوفِ الْمَكَانِ مَفْعُولًا فِيهِ، اور ان دونوں کو ملا کر، ظروف الزمان اور ظروف المکان کو ملا کر مفعولاً فیہ کہا جاتا ہے۔ القواعد، قواعد، ظرف الزمان اسم منصوب، ظرف زمان ایک اسم منصوب ہے، یبین الزمن الذی، جو اس زمانے کی وضاحت کرتا ہے جس کے اندر حصل فیہ الفعل، فعل کا حصول ہوا ہو۔ ظرف المکان، ظرف مکان اسم منصوب، ایک اسم منصوب ہے، یبین المکان الذی حصل فیہ الفعل، اس مکان کو بیان کرتا ہے کہ جس کے اندر فعل کا حصول ہوا ہو۔ تمرینات، استخرج ظروف الزمان والمکان من العبارت الآتیۃ، ظروف زمان اور مکان کا استخراج کرو آنے والی عبارت میں سے۔ خرجنا یومن، ہم ایک دن نکلے، لمشاہدۃ الاحرام، احرام کے مشاہدے کے لیے، فصار بنا المرکب، تو ہمیں لے کر چلی سواری، الکہربی، بجلی والی، ساعتن، ایک گھنٹہ، ولما وصلنا الیہ ظہرا، اور جب ہم وہاں پہ پہنچے ظہر کے وقت، وقفنا امامہا، تو ہم کھڑے ہوئے اس کے سامنے، ومشینا حولہا، اور ہم چلے اس کے ارد گرد، وصعدنا فوقہا، اور ہم اس کے اوپر چڑھے، فشاہدنا النیلا، تو پھر ہم نے نیل کا مشاہدہ کیا، یجری تحتہا، بہتے ہوئے، جو کہ اس کے نیچے بہتا ہے، ثم جلسنا مدتاً طویلتاً، پھر ہم بیٹھے ایک طویل مدت، ولما قلت حرارت الشمس، اور جب سورج کی گرمی کم ہوئی، عصراً، عصر کے وقت، رجعنا علی الاقدام، تو ہم پیدل لوٹے، فوصلنا الی بیوتنا، تو ہم پہنچے اپنے گھروں کو، مساءً، شام کے وقت، ونحن فی غایت السرور والقوۃ، اور ہم بہت زیادہ خوش تھے اور بڑی طاقت میں تھے۔ نموذج، نمونہ، یشتد الحر صیفاً، گرمی شدید ہوتی ہے گرمی کے موسم میں، یشتد فعل مضارع مرفوع بالضمۃ، الحر فاعل مرفوع بالضمۃ، صیفاً ظرف زمان منصوب بالفتحۃ، عارب ما یاتی، اعراب لگاؤ جو آ رہا ہے اس کو۔ اختفى الولد وراء الشجرۃ، لڑکا چھپا درخت کے پیچھے۔ سافر اخوک الی الاقصر شتاء، تیرے بھائی نے سفر کیا اکثر کی طرف سردی کے موسم میں۔ تاریخ الکرسی، کرسی کی تاریخ۔ یر الاطفال کل شیء، بچے دیکھتے ہیں ہر چیز کو، کاملا امامہم، مکمل اپنے سامنے، لا عیب فیہ، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، ولا یدرکون، اور وہ نہیں جانتے، مبلغ التعب والزمن، اس محنت اور اس زمانے کا اندازہ، الذی قضاہ الانسان، جس کو کہ انسان نے گزارا، فی الفکر والعمل، فکر اور کوشش میں اور عمل میں، حتی وصل الی ہذہ النتیجۃ، یہاں تک کہ وہ اس نتیجے تک پہنچا، وان الکرسی الذی یجلسون علیہ، اور وہ کرسی جس کے اوپر کے وہ بیٹھتے ہیں، فی بیوتہم، اپنے گھروں میں، لم یوجد کذالک بطبیعتہ، وہ نہیں پائی جاتی تھی ایسے ہی فطرت میں، ولم یعمل بہذا الشکل من اول امرہ، اور نہ ہی وہ اس شکل میں بنا لی گئی پہلی ہی دفعہ میں،
بل کانا بسیطا ناقصا، بلکہ وہ بہت سادہ اور ناقص تھی. ثم ادخل علیہ التحسین شیئا فشیئا، پھر اس کے اندر حسن کے پہلو داخل کیے گئے آہستہ آہستہ. وسنۃ بعد سنۃ، اور سال کے بعد دوسرے سال. حتی صار کما نراہ الآن، یہاں تک کہ وہ ایسی ہوگی جیسے کہ ہم اسے اب دیکھتے ہیں. وقبل ان تصنع الکراسی، اور اس سے پہلے کہ کرسیاں بنائی جاتی ہوں. کان الناس یجلسون علی الارض، لوگ زمین پر بیٹھتے تھے. داخل البیوت و خارجہا، گھروں کے اندر بھی اور باہر بھی. ولکن الوسخ ردہم عن ذلک، لیکن وہ جو گندگی ہوتی تھی اس نے ان کو اس سے ہٹا دیا. فاستعملوا الحجارۃ بدلا منہ، پھر انہوں نے پتھروں کا استعمال شروع کر دیا اس کی جگہ پر. ولما کان الانسان لا یرضى بالبقاء، اور چونکہ انسان ایک جگہ پر راضی نہیں ہوتا، فی مکان واحد، ایک ہی جگہ پر باقی رہنے پہ. وکانت الحجارۃ ثقیلۃ، اور پتھر جو ہیں وہ بہت بھاری ہوتے تھے. یصعب حملها، جن کا اٹھانا مشکل ہوتا تھا. اتخذ الخشب وعمل له ارجلا فيما بعد، تو اس نے لکڑی کو اپنایا اور اس کے لیے ٹانگیں بعد میں بنائیں. لیکون مرتفعا، تاکہ وہ بلند ہو جائے. لا تصل الیہ حشرات الارض، تاکہ اس تک حشرات الارض نہ پہنچ سکیں. ثم جعل له مسندا، پھر اس نے اس کی ٹیک بنائی. یستند الیہ الظہر، تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنی پشت لگا سکے. فیستریح الجالس راحتا تامتا، پس بیٹھنے والا مکمل راحت حاصل کرتا ہے. العین، آنکھ. العین جوہرۃ غالیۃ، آنکھ ایک بہت قیمتی جوہر ہے. لا یمکن ان تشترى بالمال، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو مال کے ذریعے خرید لیا جائے. بل انسان یستعملها فی النظر الى کل شیء، اور انسان اس کو استعمال کرتا ہے ہر چیز کی طرف دیکھنے کے لیے. ویعرف بها الخبیث من الطیب، اور اس کے ذریعے سے وہ خبیث اور طیب کو پہچانتا ہے. وہی تتحرک یمینا و شمالا، اور یہ گھومتی ہے، متحرک ہوتی ہے دائیں بھی اور بائیں بھی. وفوق و تحت، اور اوپر بھی اور نیچے بھی. کئی یکون عملها اکثرا، تاکہ اس کا کام زیادہ ہو سکے. والراس یدور فی هذه الجہات، اور سر بھی ان تمام جہات میں، ان تمام ڈائمینشنز میں گھومتا ہے. کذالک، اسی طرح. لیزید فی نفعها، تاکہ اس کے نفع میں اضافہ کر دے. ولہذه الفوائد، اور ان فائدوں کی وجہ سے. وضع اللہ فی محجر صلب من العظم، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سالڈ قسم کے ہڈی کے آئی ہول میں رکھا ہے. وجعل علیہا من الجفون، اور ان کے اوپر بنائے ہیں پپوٹوں کی شکل میں. غطاء یحفظها، وہ کورز جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. من الاذى، تکلیف سے. وحاطها باحداب من الشعر، اور ان کو پلکوں کے بالوں کے ذریعے سے ان کی باؤنڈری لگائی ہے. لتکون سیاجن، تاکہ وہ ایک باؤنڈری کا، ایک فینس کا کام کریں. یذب عنها الذباب، جو کہ ان سے دور کرتے ہیں مکھیوں کو. والبعود، اور مچھروں کو. والغبار، اور غبار کو. التی تدخل العین، جو کہ آنکھ میں داخل ہوتا ہے. فتسبب لها الالم والمرض، پس وہ اس کے لیے سبب بنتا ہے تکلیف کا اور مرض کا. وسلط علیہا ماء جاریا، اور اس کے اوپر بہتا ہوا پانی جو ہے اس کو مسلط کیا ہے. یغسل ما يدخل فيها من الاوساخ، جو کہ دھو دیتا ہے جو بھی اس کے اندر گندگی یا ڈرٹ داخل ہوتی ہے. ومن اراد ان يحافظ على نظره، اور جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے. وسلامت عینیہ، اور اپنی دونوں آنکھوں کی سلامتی کی. یلزمہ اللہ یسمح للذباب او البعوض بان ينزل على وجهه، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مکھی کو اور مچھر کو اجازت نہ دے کہ وہ اس کے چہرے کے اوپر بیٹھے. بل یذبها بیدیہ دائما، بلکہ وہ ان کو ہٹاتا رہے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہمیشہ. وکثرت غسل الوجه، اور چہرے کو دھونے کی جو کثرت ہے. بالماء الصافی، صاف پانی کے ساتھ. تجل العین، وہ آنکھوں کو چمکاتی ہے. وتساعد على طرد الذباب، اور وہ مدد کرتی ہے مکھی کو بھگانے میں.